بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں غفور احمد آوان آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں جمعیت علماء اسلام کا منشور میں پیش کر رہا تھا، اس کے میں نے 5 پوائنٹس بتائے تھے آپ کو، جس میں خارجہ پالیسی ہے، میڈیا ہے، محکمہ اوقاف ہے، رہائش ہے اور اقلیتی کے حقوق۔ اب میں چھٹا پوائنٹ بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مزدور ملازم کے لیے کیا پالیسی ہوگی اور مزدوروں اور ملازموں کے اوقات کار کیا ہوں گے اسلامی ریاست میں۔ نمبر 1، مزدور کو حسب لیاقت و کارگزاری پوری اجرت دی جائے گی۔ تو مزدور کی جو اہلیت ہے، مزدور کا جو کام کرنے کا جذبہ ہے، اس کے تحت مزدور کو پوری اجرت دی جائے گی۔ اس میں ریاست باقاعدہ چیک رکھے گی اور کہیں بھی زیادتی نہ ہو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ نمبر 2، موجودہ حالات کے تحت مزدور کی ماہانہ تنخواہ 1 تولہ سونا کے برابر ہوگی، یعنی 1 تولہ سونے کی جو قیمت بنتی ہے اتنی اجرت مزدور کو ملنی چاہیے۔ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام اسلامی ریاست میں کوشش کرے گی۔ نمبر 3، بہتر سکونتی مکانات کا انتظام کیا جائے گا اور مزدور کے بچوں کی تعلیم کا مفت انتظام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مزدوروں اور ان کے متعلقین کے علاج و معالجہ کے لیے شفا خانوں کا بہتر انتظام کیا جائے گا، یعنی جو مزدور ہوں گے ان کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا مفت انتظام ریاست کرے گی۔ اس کے علاوہ مزدوروں کے جو متعلقین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے لیے علاج و معالجے کی سہولت دی جائے گی اور اس کے لیے شفا خانے بنائے جائیں گے، اسپتال بنائے جائیں گے، تاکہ مزدوروں کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، وہ ان کا علاج وہاں کیا جا سکے۔ نمبر 4، مزدوروں اور ملازموں کی تنخواہوں کا غیر معمولی فرق و تفاوت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اس میں یہ بات ضروری ہے، ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے مزدور۔ مزدور دیہڑی دار ہوتا ہے، ظاہر ہے تعلیم کم ہوتی ہے، اس کے پاس جو ہے نا اسکل نہیں ہے۔ ایک ملازم ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی پیشہ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، استاد ہے، کسی گورنمنٹ کے شعبے میں ملازم ہے، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہے۔ ظاہر دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم سے کم کیا جائے گا، تاکہ عام مزدور بھی جو اپنی ضروریات آرام سے پورا کر سکے اور وہ بھی اچھی زندگی گزار سکے، اس کے لیے جمعیت اسلامی ریاست میں کوشش کرے گی۔ نمبر 5، کم درجے کے ملازمین کی رہائش، وسائل سفر، علاج، بچوں کی تعلیم کا انتظام سرکاری طور پر مفت کیا جائے گا۔ یعنی جو وہ ملازمین ہیں جو کم درجے کے ہیں، جو 1 اسکیل میں، 2 اسکیل میں، 3 اسکیل میں ملازمت کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر بات ہے سفری سہولیات سرکاری سطح پر، اگر دوسرے شہر جانا انہوں نے تو اس کے لیے زیادہ کرایہ لگتا ہے، اس کے لیے علاج ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اس کے لیے سرکاری طور پر انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 6، ملازمین کو عام اور ضروری رخصتوں، یہ چھٹیوں کے حوالے سے ملازمین کو چھٹیاں دی جائیں گی، جس میں بیماری کے دوران چھٹیاں، معذوری اور بڑھاپے کی پنشن اور حادثات کے معاوضے کی مکمل سہولیات دی جائیں گی۔ یعنی ملازم پیشہ آدمی ہیں، ملازم ہیں، ان کی مزدور ہے، ان کی چھٹیوں کا انتظام کیا جائے گا، بیمار ہو گیا اس کو چھٹی مل جائے تاکہ اسے تنخواہ نہ کٹے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ معذور ہے تو اس کا جو ہے اس کا وظیفہ لگا دیا جائے، یا بڑھاپا ہے، ملازم ریٹائر ہو گیا، اس کی پینشن لگائی جائے گی۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس سے معذور ہو گیا ہے، اس کے لیے جو ہے مکمل سہولیات اسلامی ریاست پرووائڈ کرے گی۔ ملازمت کے دوران کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کے جو بیوی بچے ہیں، اس کے جو لاحقین ہیں، اس کی کفالت ریاست کرے گی۔ نمبر 7، جو ملازم اور مزدوروں کے جو اوقات کار ہیں وہ کم سے کم رکھے جائیں گے۔ یہ تقریباً 8 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، تاکہ وہ باقی ٹائم وہ گھر دے سکیں بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو۔ جو خطرناک کام ہے، مشکل کام ہے، جفاکشی کا کام ہے اور بہت جس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اوقات کا کام کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے 8 گھنٹے اگر وہ مسلسل کام کرے گا تو وہ تھک جائے گا بہت زیادہ، اس کے لیے پھر اس کی ٹائمنگ کم کی جائے گی۔
اس کے علاوہ جو مزدور ہو یا ملازم ہے، جو بھی ادارے چل رہے ہیں جہاں لوگ جاب کر رہے ہیں، ان کے لیے ظاہر ہے اوقات کار نماز کے لیے وقفہ کیا جائے گا، آرام اور کھانے کا ٹائم دیا جائے گا، تاکہ ظاہر وہ ریلیکس ہو کر تاکہ پراپرلی وہ ملازمت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اوور ٹائم، آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس انسٹیٹیوشن میں اوور ٹائم لیا جاتا ہے ملازمین سے۔ اس پر یہ ریاست کی پالیسی ہوگی کہ اس پر جبر نہ کیا جائے، اور کوئی آدمی اگر خوشی سے وہ اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ اوور ٹائم لگائے گا، لیکن اس کی جو ہے نا اس کا جو معاوضہ ہوگا پر ڈے کے حساب سے، اس کا جو جتنا بن رہا ہوگا اس کی تنخواہ کے حساب سے اس سے ڈبل دیا جائے گا۔ یہ مزدور ملازمین کی پالیسی ہے۔ اب جو ساتواں پوائنٹ ہے، جو ظاہر ہے اس ویڈیو میں نے 2 پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، جس میں ایک تو ملازم مزدور کے اوقات کار، اور دوسرا جو پوائنٹ اب 7واں پوائنٹ آ رہا ہے، ملک کی معاشیت کے حوالے سے جو درپیش مسائل ہیں اور معاشی مسائل یا دفاعی مسائل ہیں، اس کے لیے ریاستی سطح پر جمعیت علماء اسلام کا منشور کیا ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا سٹرکچر کیا ہوگا، پاکستان کو کیسے اسلامی ریاست بنائی جائے گی تاکہ اس سے ملک کے معاشی مسائل حل کیے جا سکیں۔ اس کے لیے نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ جمعیت کے منشور میں شامل ہے کہ صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تمام صوبے، چاہے پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے اور KPK ہے، ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ نمبر 2، اسمبلیوں میں قومی اداروں میں نمائندگی تناسب آبادی کے مطابق مقرر کی جائے گی، یعنی چاروں صوبے، جتنے صوبے ہیں چاروں صوبوں سے اسمبلی ہوں یا قومی ادارے ہوں، ان کی نمائندگی آبادی کے تناسب سے طے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جس صوبے کی آبادی زیادہ ہوگی اس کی نمائندگی زیادہ ہوگی، جس صوبے کی جتنی آبادی ہے اس کے مطابق اس کا تعین کیا جائے گا۔ البتہ سینٹ میں نمائندگی برابر ہے، اور اس کو جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل ہے کہ اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جائے گی۔ نمبر 3، جو وفاق کے پاس امور خارجہ، دفاع، کرنسی اور بین الصوبائی مواصلات کے محکمے وفاق کے پاس ہوں گے، مرکز کے پاس ہوں گے، یعنی خارجہ امور، ڈیفنس یعنی فارن افیئرس، ڈیفنس، کرنسی اور بین الصوبائی جو ہے نا مواصلات، کمیونیکیشن کا جو محکمہ ہوگا وہ وفاق کے پاس ہوگا۔ بیرونی تجارت صوبوں کے پاس رہے گی، جبکہ پالیسی وفاق رہے گی، یعنی ایک صوبہ کسی دوسرے ملک سے جا کے کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل کر سکتا ہے، اس میں اس کی آزادی ہوگی۔ اس کے لیے جو پالیسی ہوگی، جو قوانین ہوں گی، قانون ہوگا، وہ ریاست بنائے گی، یعنی مرکزی حکومت بنائے گی، اور مرکزی حکومت جو قوانین نہ دیں گی اس قانون کے تحت صوبے دوسرے جو ہے نا بیرونی تجارت وہ کر سکتے ہیں، بین الاقوامی تجارت وہ کر سکتے ہیں اپنے صوبے کی بیس پر۔ یعنی صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر دوسرے ملک جاتا ہے اور وہ جو کوئی ٹریڈ پالیسی بناتا ہے اور وہ مرکزی حکومت کے قانون کے مطابق ہے تو اس پر جو ہے نا کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں یہ ضرور خیال رکھا گیا ہے کہ صوبوں کی خود مختاری کو فوقیت دی جائے گی۔ نمبر 4، ملکی سالمیت و وحدت کے پیش نظر تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، جس سے تمام صوبوں کے درمیان عدم مساوات، تفاوت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ملک کی سالمیت اور وحدت قائم کی جائے گی، اس کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، اور صوبوں کے درمیان جو عدم مساوات ہے، یہ تفاوت ہے، گیپ پایا جاتا ہے۔ کیا گیپ پایا جاتا ہے؟ دیکھیں ایک صوبہ ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے، وہاں ترقی وہ سب سہولیات، تعلیم ہے، صحت کی سہولیات موجود ہیں، روزگار کے مواقع ہیں، جبکہ دوسرا صوبہ بیکورڈ ہے۔ اب وہ ظاہر ہے وہاں کے جو آبادی ہے، لوگ رہنے والے ہیں، وہ کمزور ہیں، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہیں۔ تو اسلامی ریاست یہ اقدامات کرے گی کہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو عوام ہیں ان کی جو ہے نا درمیان کی جو عدم مساوات ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ یعنی اگر پنجاب امیر صوبہ ہے تو KPK اور بلوچستان میں بیکورڈنس ہے تو اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ریاست اقدامات کرے گی۔ نمبر 5، صوبوں کے پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے گی اور صوبائی ملازمتوں میں وہیں کے باشندے تقرر کیا جائے گا۔ یہ ایک عام بات ہے کہ جو صوبوں کے پسماندہ علاقے ہیں ان پر جو ہے نا خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ ان کو ترقی کیسے دی جا سکے، اور جس صوبے کے لوگ ہیں وہیں کے باشندے وہاں پر ملازمت کریں گے۔ یہ جو جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی کے عہدے ہیں، چاہے وہ عدلیہ کے عہدے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ہیں،
تو وہاں کے مقامی لوگ جو ہے نا صوبے کے باشندے جو ہے نا وہاں ملازمت کریں، ان کے پاس عہدے ہونے چاہیے. دوسرے صوبے سے آ کر لوگ وہاں ملازمت نہ کریں یا دوسرے صوبے آ کر وہ عہدے نہ حاصل کریں. یعنی پہلی پرائرٹی یہ دی جائے گی کہ اس صوبے کے عوام کو موقع دیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ ان کے حقوق پامال نہ ہو. اس کے نمبر 6، فوجی اور مرکزی ملازمتوں میں صوبوں کو آبادی کی طرف سے نمائندگی دی جائے گی. یعنی جو ہماری آرمی ہے، جو فوجی ادارے ہیں، آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اور اس کے علاوہ مرکزی وفاق کے بعد جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پر پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر بھی آبادی کے تناسب کو دیکھا جائے گا. یعنی جو بھی جتنی سیٹیں نکالی جائیں گی اس میں سے جس صوبے کی جو آبادی زیادہ ہے اس کی سیٹیں زیادہ ہوں گی، اور جس کی جتنی آبادی ہے اس کے مطابق جو سیٹیں جو ہے نا ارینج کی جائیں گی. اس کے علاوہ نمبر 7 یہ ہے، ایٹمی اور شمسی توانائی کو فروغ دے کر توانائی کے بحران ختم کیا جائے گا. جو بجلی کا بحران ہے اس کے لیے ایٹمی اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جائے گی جو سستی بھی پیدا ہو، اور تاکہ بجلی کا بحران حل کیا جا سکے. جو اس کے لیے اقدامات یعنی جو وسائل ہیں اس کو استعمال میں لایا جائے گا. نمبر 8، ہر گاؤں اور شہر میں پینے کے صاف پانی اور بجلی مہیا کی جائے گی. یعنی یہ ضروری بات ہے کہ پینے کا جو صاف پانی ہے وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور بجلی ان کو دی جائے ہر گاؤں اور شہر میں تاکہ لوگوں کو بنیادی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. یہ ہے جمعیت علماء اسلام کے منشور کے کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. دیکھیں یہ جو پوائنٹس ہیں، جو نکات ہیں، اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان ایک ایسی ریاست بن سکتی ہے جو معاشی طور پر بھی آزاد ہو سکتی ہے، سیاسی طور پر بھی آزاد ہو سکتی ہے، اور معاشی طور پر آزاد ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اس ٹائم کیا پوزیشن ہے. پاکستان 70 سال سے جو ریاست ہے وہ سیاسی طور پر بھی غلام ہے، معاشی طور پر بھی غلام ہے، اور معاشی طور پر بھی غلام ہے. اب میں آپ کو 2-3 جملے بتا دیتا ہوں. سیاسی طور پر ہمارا جو نظام ہے وہ ہم مغرب کے تابع چل رہے ہیں. مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسلامی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں قائم دائم نہیں ہے. پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ بھی مغربی سیاست ہی کے تابع ہیں، اسی کو ترجیح دیتے ہیں. نمبر 2، معاشی طور پر پاکستان میں جو نظام ہے وہ کیپٹلزم ہے جو سود کی بنیاد پر. اسلامی معاشی نظام میں سود کا خاتمہ کیا جائے گا، اور اسلامی اصول کے مطابق جب چلیں گے، اسلام کے معاشی نظام کو لیا جائے گا، تو پھر جا کر ہم معاشی طور پر آزاد ہوں گے. تیسرا، معاشی طور پر جو ویلیوز ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں وہ صرف مغربی کلچر پاکستان کے نظام میں پایا جاتا ہے، تعلیم میں، صحت میں، ہر شعبے میں پایا جاتا ہے. اس کا جب ہم خاتمہ نہیں کریں گے تو پاکستان کے لوگ معاشی طور پر آزاد نہیں ہو سکتے. لہٰذا ایک ایسی جماعت جو اس طرح کا نظام چاہتی ہو تو ظاہر ہے اس کو 70 سال ہو گئے اس لیے ایگزام نہیں آنے دیا جاتا کہ اگر وہ آ گئی تو پاکستان کو کی سیاست، معاشیت اور معاشرت اسلام کے اصول پر آ گئی تو پاکستان کا جو نظام ہوگا وہ دنیا کے نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اور کوئی بھی دنیا کا ملک، امریکہ اور برطانیہ سامراج سے بولتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جن کا ویٹو پاور ہے UN میں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک ایک اسلامی ریاست بن سکے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 70 سال ہو گئے ہیں، 75 سال ہو گئے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لیے ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہی. وہ کون کھڑی کرتا ہے؟ اس نظام کے علمبردار جو پاکستان میں بیٹھے. پاکستان میں وہ ادارے قائم کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ادارے ہماری جو ہے نا بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے، اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ آرمی ہے، ہماری سیاسی جماعتیں ہیں. لہٰذا جو بھی جماعت پاکستان میں اقتدار میں آتی ہے، مکمل اقتدار میں آتی ہے، وہ اس نظام کے تابع ہوتی ہے. محترم ناظرین، یہ آج میں نے آپ کے سامنے منشور پیش کیا، اور آخری بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ نظام چاہتے ہیں تو آپ کو مسلم نون، پیپلز پارٹی اور PTI یا ANP اور کانگریس جماعتیں اور MQ ان سب جماعتوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. پھر جا کر آپ سیاسی، معاشی اور معاشی طور پر آزاد ہوں گے. باقی اگر آپ اس پر نہیں آئیں گے تو مزید 74 سال اسی غلامی کا شکار رہیں گے. شکریہ.